قومی یکجہتی کے عنوان پر جمعیت العلماء ہند کی جانب سے ملک گیر پیمانے پر ایک عوامی تحریک چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت مہاراشٹر کے ضلع بیڑ میں مراٹھواڑہ کی سطح کا ایک عوامی اجلاس منعقد کیا گیا۔ جمعیت العلماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں سوامی لکشمی شنکر آچاریہ، جسٹس کولسے پاٹل، سرجیت سنگھ کھرگر، گلزار اعظمی، مولانا غلام محمد وستانوی سمیت متعدد مذہبی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کے دوران مولانا سید ارشد مدنی نے ملک کے موجودہ حالات پر کچھ اس انداز میں تبصرہ کیا۔ آج یہ گورنمنٹ بنی، ہمیں اس گورنمنٹ سے نہ کوئی لینا ہے نہ کچھ دینا ہے، لیکن ایک افسوس ہے کہ گورنمنٹ بنی تو وہ دماغ جس کو ہم صرف پردائشتہ کہتے ہیں، کبھی وہ اس طرح نکل کر باہر آئے کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے سنا نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو اور 5 کروڑ ہندوؤں کو ہندو بنانے کا گھر واپسی لے۔ یہ بابا 25 کروڑ لوگوں کو مذہب سے نکال کرتے تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور کسی نے نہیں پیا ہے۔ آگ کو بجھائے گا کون؟ گلی گلی، کوچے کوچے، گاؤں گاؤں آدمی کا خون بہے گا، اسے بچائے گا کون؟ وہی کہتا ہے کہ ہم مسلمان اور کرسچن سے ووٹ کا حق چھین لیں گے۔ اچھا، تو یہ 25 کروڑ کی آبادی ووٹ کے حق سے محروم رہے گی، ملک کیسے چلے گا؟ مولانا ارشد مدنی نے ملک میں بڑھ رہی منافرت کو نفرت کی سیاست کا حصہ بتاتے ہوئے ان حالات کو ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ اتنی لچک تھی ہندوستان کے نظام میں، ایک باپ کی اولاد، ایک بیٹا مسلمان، ایک بیٹا سکھ ہو گیا، ایک بیٹا کرسچن ہو گیا، ایک بیٹا باپ کی مدد، سب بھائی بھائی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار۔ کوئی لڑائی جھگڑا مذہب کے نام کے اوپر ہندوستان میں نہیں تھا۔ اس فرقہ پرستی نے، جس کی بنیاد اقتدار کی کرسی تھی، ملک پر حکومت کرنا تھا، ان لوگوں نے ہماری 1300 سال کی تاریخ کو آگ لگائی، دلوں کے اندر بٹوارا شروع کر دیا، نفرت کے بیج بونے شروع کر دیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیار و محبت کی ہماری پرانی تاریخ زندہ نہیں رہے گی ملک کے اندر، دنیا کا قانون ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اگر رہے گا تو پیار و محبت کے ساتھ رہے گا۔ جمعیت العلماء ہند کو عام طور پر سیاسی جماعت کانگریس کی حمایتی جماعت سمجھا جاتا ہے۔ ماضی میں جمعیت کے ذمہ داران نے کانگریس کی حمایت میں بیانات دیے ہیں، لیکن بیڑ کے جلسے میں مولانا نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ جمعیت العلماء ہند کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ خالص مذہبی جماعت ہے۔ ہم کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، ہم کسی سیاست سے اپنا رشتہ نہیں جوڑتے۔ جمعیت علماء ہند خالص دھارمک جماعت ہے۔ ہم پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہماری وجہ سے اقتدار کی کرسی سے کون اٹھتا ہے اور کون آ کر بیٹھتا ہے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں۔ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر سیکولرزم، بھائی چارہ اور پیار و محبت زندہ ہے تو ملک زندہ ہے۔
इजलास के दौरान स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य ने अपने तासुरात जाहिर करते हुए इस्लाम और मुसलमानों के बारे में कई अहम बातें बताई। साथ ही उन्होंने जिहाद से मुताल्लिक बिरादरान वतन के जहनों में पाई जाने वाली गलत फहमी को दूर करने की कोशिश की। इसी तरह दीगर मुकर्रिरीन ने भी अपनी मखसूस लब व लहजे में तकरीर करते हुए कौमी एकजहती का दर्ज देने की कोशिश की। इस्लाम में अल्लाह के हुक्म में कहीं भी हिंसा नहीं है, अहिंसा, इससे बढ़िया बातें नहीं हो सकती। अब आगे आता है कि क्या जिहाद का दूसरा नाम आतंकवाद है? सारी दुनिया में प्रचारित कर दिया गया है कि जिहाद का दूसरा नाम आतंकवाद है। कैसे प्रचारित किया गया? कुछ लोगों ने मौका दे दिया इसके लिए, और उसी मौके का फायदा उठा करके इस्लाम के दुश्मनों ने, शांति के दुश्मनों ने ये फैला दिया कि आप जिहाद का मतलब जहां जहां जिहाद चलेगा वहां सब कुछ खत्म। जब मैं जब आशिक तुम्हारे नाम के क्यों ये झगड़े हैं रहीम और राम के, अल्लाहू 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 अल्लाहू, दर में तू, हरम में तू, अर्श में तू, जमीन में तू, जिसकी पहुंच जहां तक उसके लिए वहीं पे तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। महाराष्ट्र के जिला बीड़ के इजलास में मराठवाड़ा के 8 अजला से हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इजलास के दौरान एकजहती को फरोग देने के लिए जमीयत की जानिब से 3 करारदादें पेश की गई, जिन्हें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। हुकूमत को यह इंतबाह देने की कोशिश की गई कि किसी एक तबके के खिलाफ नफरत आमेज तकरीरों का सिलसिला बंद होना चाहिए और दहशतगर्दी चाहे किसी भी तबके की जानिब से की जा रही हो, उसकी यकसा मुखालिफत होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।